جس گھر میں بوڑھے والدین روتے ہوں اولاد کی طرف سے دیے گئے دکھوں اور تکلیفوں کی وجہ سے، جس گھر میں بوڑھے والدین آنسو بہاتے ہوں، درد کی شدت سے کراہتے ہوں، اور جہاں راتوں کی تنہائیوں کو گلے لگا لگا کر بوڑھے والدین دن میں بھی آنسو بہاتے ہوں اور رات کو بھی آنسو بہاتے ہوں، قسم ہے اللہ پاک کی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے فرمان کے مطابق ایسے گھر میں 5 مصیبتیں ضرور آتی ہیں۔ جس گھر میں بوڑھے والدین روتے ہوں، دن کو بھی روتے ہوں اور راتوں کو بھی روتے ہوں، راتوں کی تنہائیوں کو گلے لگا لگا کر روتے ہوں، راتوں کے دوسرے پہر اٹھ کر روتے ہوں، فرمایا ایسے گھروں میں 5 مصیبتیں ضرور آتی ہیں، اور یہ مصیبتیں آزمائش نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ ایسا گھر جہاں والدین کا دل ٹوٹ جائے، جہاں ماں باپ کا دل ٹوٹ جائے، جہاں ان کی عزت کو مجروح کر دیا جائے، جہاں ان کی خدمت کے بجائے انہی بوجھ سمجھا جائے، وہ گھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ ایسے گھروں میں خوشیاں ماند پڑ جاتی ہیں، سکون ختم ہو جاتا ہے، اور ہر کام میں رکاوٹیں اور مسائل جنم لینے لگتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے فرمان کے مطابق جو اولاد والدین کو ستاتی ہے، والدین کو رلاتی ہے، ان کی بے عزتی کرتی ہے، ان کی خدمت نہیں کرتی، ان کے آنسوں کو نظر انداز کر دیتی ہے، وہ نہ صرف دنیا میں مشکلات کا سامنا کرتی ہے بلکہ آخرت میں بھی سخت سزا کی مستحق بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ، والدین اگر راضی ہوں تو اللہ راضی ہوتا ہے، ماں باپ اگر راضی ہوں تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور اگر والدین ناراض ہوں تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، پھر اللہ خفا ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے والدین کو راضی کرو۔ والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے میرے بھائیوں، اور جو گھر والدین کے آنسوؤں سے بھر جائے، جو گھر والدین کے دکھوں سے بھر جائے، جہاں وہ اپنی ہی اولاد کے رویے سے تنگ آ کر، ماں باپ اپنی ہی اولاد کے رویے سے تنگ آ کر راتوں کی تنہائی میں سسکیاں بھریں، راتوں کی تنہائیوں میں روئیں، وہاں اللہ کی رحمت نہیں اترتی، وہاں اللہ کی رحمت نہیں اترتی بلکہ اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ اس گھر میں اللہ کا عذاب اترتا ہے جس گھر میں بوڑھے ماں باپ روتے ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ایسے گھروں میں 5 بڑی مصیبتیں ضرور آتی ہیں، اور یہ محض آزمائش نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک سخت سزا ہوتی ہے۔ یہاں پر میں تمہیں پتھر دلوں کو موم کر دینے والا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک نوجوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک نوجوان میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، میرا باپ میرا مال خرچ کر لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا تک نہیں، آپ میرے باپ کو بلا کر اس کو کہو کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیا کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کو لے کر آؤ، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آخر وہ تجھ سے کیوں نہیں پوچھتا، بغیر پوچھے تیرا مال کیوں خرچ کر دیتا ہے۔ نوجوان فوراً اپنے باپ کے پاس پہنچا، کہنے لگا ابا، رسول کریم نے آپ کو بلایا ہے، رسول کریم کی عدالت لگی ہے، اپنی عدالت میں آپ کو بلایا ہے۔ بوڑھے باپ کے قدم جس زمین نے جکڑ لیے ہوں، بوڑھے باپ کا دل لرز اٹھا، آنکھوں میں بے چینی تیرنے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ رسول کریم کی عدالت میں بیٹے نے میری شکایت کر دی۔ لرزتے ہاتھوں سے سوٹی سنبھالتے ہوئے کامتے قدموں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اپنے قدم بڑھائے۔ یہ بوڑھا شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کی طرف اپنے قدم بڑھا ہی رہا تھا، ابھی راستے میں ہی تھا کہ ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ اس نوجوان کے باپ سے کہو جو ابھی راستے میں ہے، آپ تک پہنچا نہیں ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچ آئے تو اسے کہنا کہ اے بندے، جو اشعار تو نے راستے میں اپنے دل میں پڑے ہیں نا، پہلے وہ اشعار سناؤ۔ اس نوجوان کے باپ کو کہنا
اللہ کے نیک بندے، راستے میں آتے ہوئے تو نے جو دکھ بھرے اشعار اپنے دل میں پڑھے ہیں نا، وہ اشعار ہمیں سناؤ۔ اب جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ وہ بوڑھا شخص اپنے بیٹے کے ساتھ جیسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا کریم نے شفقت بھری نظر اس بوڑھے پر ڈالی اور فرمایا، اے اللہ کے بندے، تیرا فیصلہ بعد میں کریں گے، پہلے جو اشعار تو نے اپنے دل میں آتے ہوئے پڑھے تھے نا، دل میں کہے نا، وہ اشعار ہمیں سناؤ۔ یہ سن کر بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اس کی آواز کانپنے لگی، آنکھیں برس رہی تھیں، دل زخموں سے چور چور تھا۔ باپ نے روتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھ بھرے اشعار سنائے۔ وہ اشعار عربی زبان میں تھے، ان کا ترجمہ کچھ یوں تھا۔ باپ نے کہا، اے میرے بیٹے، جب تو پیدا ہوا تھا میں نے اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا، میری نیند، میری بھوک، میری خوشیاں، سب کچھ تیرے لیے تھا، میری خوشی بھی تیرے لیے تھی، میری نیند بھی تیرے لیے تھی۔ میں دن میں محنت کرتا، رات کو تجھے تھام کر سوتا تھا، پورا دن کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر کمزور سے کندھے پر بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے محنت مزدوری کرتا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بیٹے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ میں پورا دن محنت کرتا، رات کو تجھے تھام کر سوتا، تجھے گلے لگا کر سوتا۔ جب میں تجھے گلے لگاتا تھا تو میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی، بیٹا تیری ہلکی سی آہٹ پر میں جاگ جاتا تھا۔ جب تجھے بخار آتا تھا نا تو میں پوری رات تیرے سرہانے بیٹھا رہتا تھا۔ جب تو کروٹ بدلتا تھا تو میں اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں کرتا تھا کہ اللہ کہیں میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے۔ بیٹا تو گود میں تھا، میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان تھا اور میں آج بھی تیرے لیے پریشان ہوں، میں آج بھی تیرے لیے فکر میں ہوں۔ بیٹا جب تجھے بخار آتا نا تو میں رات بھر تیرے سرہانے بیٹھا رہتا تھا، تیرے ماتھے پر ہاتھ رکھتا ہوا تیری سانسیں گنتا رہتا تھا اور اللہ سے دعائیں کرتا رہتا تھا کہ یہ بیماری مجھے لگ جائے، میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو، اللہ یہ بیماری مجھے لگا دے۔ بیٹا میں تیرے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھتا رہا، میں تیری بیماری کو اپنی بیماری سمجھتا رہا، اللہ سے دعائیں کرتا تھا، اللہ یہ بیماری مجھے لگا دے، میرے بیٹے کو آزاد کر دے اس بیماری سے۔ بیٹا میں اپنی نیندیں تجھ پر قربان کرتا رہا، مگر آج تو کہتا ہے کہ میں تیرے مال کو کیوں خرچ کرتا ہوں؟ بیٹا تیرے رونے پر میں روتا تھا، میں وہ باپ ہوں، تیری آہ پر میری آہ نکلتی تھی، تیری ہائے پر میری ہائے نکلتی تھی، تیری چیخ پر میرا دل لرز جاتا تھا۔ جب تو بیمار ہوتا میں دوڑ دوڑ کر کبھی ادھر کو بھاگتا کبھی ادھر کو بھاگتا تیرے لیے دوا لاتا۔ جب تو بھوکا ہوتا میں اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالتا۔ جب میں تجھے بھوکا دیکھتا تھا تو میں بیماری کے ہونے کے باوجود بھی، بیمار ہونے کے باوجود بھی، کمزور ہونے کے باوجود بھی، میں لاغر ہونے کے باوجود بھی محنت مزدوری کے لیے نکل جاتا تھا، پھر وزنی بھاری بوریاں اپنے کندھے پر لاتا تھا، صرف اس سوچ کی بنیاد پر کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے شہزادے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ میں نے اپنی ضرورتوں کو بھلا دیا، اپنی خواہشات قبرستان میں دفن کر دی، صرف اس لیے کہ میرا بیٹا خوش رہے۔ میں اپنے بیٹے کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتا ہوں، مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بیٹا تو بچہ تھا، میں جوان تھا، میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تیری رگوں میں ڈالتا رہا، میں اپنی سانسیں گھٹاتا رہا، تجھے زندگی دیتا رہا، اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا، تجھے کھلاتا رہا، تجھ میں جوانی بھرتی گئی، مجھ سے بڑھاپا جوانی چھنتا گیا، یہاں تک کہ آج تو طاقتور ہو گیا اور میں کمزور ہو گیا، آج تو عزت دار ہو گیا اور میں بے عزت ہو گیا۔ ہائے ہائے، دربار میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ بڑھا شخص دکھ بھرے اشعار سنا رہا تھا، دربار میں خاموشی چھا گئی، ہر آنکھ اشک بار ہو چکی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کی طرف دیکھا، وہ نوجوان جو زمین پر نظریں گاڑے ہوئے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے، بیٹے کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھیں آنسوں سے لبریز تھی۔ باپ نے کہا، بیٹا جب تو چھوٹا تھا میں تجھے اپنے باہوں میں لیے پھرتا تھا، آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میرے کندھے پر ہاتھ رکھنے کے بجائے
مجھے بوجھ سمجھنے لگا ہے، میری پچھلی قربانیوں کو بھول چکا ہے۔ بیٹا، جب تو چل نہیں سکتا تھا میں نے تجھے انگل پکڑ کر چلنا سکھایا، آج جب میں لرزتے قدموں سے چلتا ہوں، آج جب میں کمزور قدموں سے چلتا ہوں،